تو قاعدے کو خوب پڑھیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم پہلی تختی صحیح پڑھیں گے تو قاعدہ نورانی ہمیں آئے گا، نورانی قاعدہ ہم صحیح پڑھیں گے تو ہمیں قرآن پاک آئے گا۔ تو یہ پہلے مشورہ ہم کر چکے ہیں کہ پہلے قاعدہ پڑھیں گے پھر تجوید کے اصول پڑھیں گے، اس لیے ہم اس پر اتنا ہی چل رہے ہیں جتنا آپ اس کو ہضم کر سکیں۔ اگر میں زیادہ زیادہ اصول بتاتا جاؤں اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ زیادہ کرتا جاؤں تو وہ اسی طرح ہی رہے گا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے گا۔ تو صحیح اگر تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر یہ بزرگوں کی جو ترتیب ہے اس پر چلنا پڑے گا، وہ یہی ہے کہ پہلے قاعدہ اچھی طرح یاد ہو۔ فا زبر فا، عین زبر آ، فا آ، لام زبر لا، فعال، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاترا، تا دو پشتن، تا دو پشتن، قاتراتن، قا موٹا، تا بریک، را پر موٹا، قاترا، قاترا، قاتراتن، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادرا۔ آگے لائن پڑھیں جی، یہاں سے شروع کریں، یہاں پہ اگلی لائن ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں۔ ہاں جی، کیا بنا؟ ہاں جی، یا نہیں ہے، یا صرف لکھنے میں آئے گی، یہ یا نہیں ہے۔ ہاں جی، حمزہ زبر آ، کیا بنا؟ قوری آ، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، قوری آ۔ آگے جی، قاسا، سین کی سٹی کی بات جی، ہاں ٹھیک ہے۔ کبادن جی، با دو پیش بن، با کیا بنا؟ گنہ کریں، قطبن جی۔ آگے جی، جی کیا بنا؟ جی ٹھیک ہے جی، الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ جی زا زبر زا، جی آگے جی، آگے جی، جی جی جی، گنہ کریں جی، وہ پیچھے بیٹھے ہیں آپ جی، خاص زبر نہیں ہے، نخیرتن جی، آگے
جی جی وقاب، قاف کو موٹا کرنا. جی 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 آگے. یہ زال نہیں زا ہے، زال نہیں زا، زال نہیں زا زبر زا. جی نہیں تے بعد میں پڑھیں، کیا بنا اتنا غلط ہے. ہا پیش ہو. جی زال نہیں ہے، یہ را زا، زا زا زبر زا. جی کیا ہاں جی غنہ کریں. ہمزتن. جی فتحنا. فتحنا کون سا سیگا ہے؟ فتحنا ہاں جمع متکلم ہے، بالکل. ہم نے کھولا، فتحنا ہم نے فتح کیا، فتحنا. اور ساتویں اگر آئے تھے اولم یرو الی الارض، یہ سب کے سامنے کھل گیا. یرو، یرو کیا ہے جی؟ تسنیہ کیسے؟ ہاں جمع ہے. یرا یرا یرو، یرو جمع. دیکھا ان اولم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف. اب اسی طرح یہ ضمیر آپ دیکھیں آگے جہاں رکوع شروع ہو رہا ہے اگلا، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ. ربُّ کا یہ ہم نے پڑھا ہے نا، ربُّ کا. تو کاف جو ہے ضمیر، یہ کیا ہے ضمیر؟ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل مذکر حاضر کاف. تو اس کے یہ مل کے آتی ہے ربُّ کا، تیرا رب. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، جس وقت پکارا تیرے رب نے. یہ اسی طرح آگے ہے، یہ دیکھیں اسی صفحے پر نیچے سے دوسری لائن، کالا کلا فذهبا. اب فذهبا، ذهبا ذهبا، یہ الف جو لگا ہوا ہے با کے ساتھ، یہ کس چیز کا ہے؟ تثنیہ کا. تو ذهبا کا معنی ہوتا ہے جانا. تو فذهبا جاؤ تم دو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر اس کے پاس، فرعون کے پاس. اب یہ دیکھیں یہ تثنیہ ہے. اسی طرح آخری لائن میں دیکھیں فَأْتِيَا، اس میں بھی الف لگا ہوا، یہ بھی تثنیہ کا ہے. اس کے بعد ہے فَقُولَا، لام کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، یہ بھی تثنیہ ہے. یہ تثنیہ کی سب علامتیں ہیں، مطلب تثنیہ بنے. اسی طرح یہ ہے وَفَعَلْتَ، اگلے صفحے کی دوسری لائن، وَفَعَلْتَ. فعلتا کون سا سیگا ماضی کا؟ فعلتا. تو ایک مرد نے کیا، تو یہ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، یہ مخاطب ایک ہی بات ہے. تو آگے پھر فعلتا ہے، اللتی کے بعد پھر فعلتا ہے، یہ بھی وہی ہے. تو یہ اس طرح یہ آگے پھر چوتھی لائن میں ہے فَفَرَرْتُ. فرّا یا فرّا، فرّا ایسے اس کی گردان ہوگی. تو یہ فررتو کیا ہے؟ واحد متکلم. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ،
پس میں بھاگا تم سے، ففررت۔ تو اب اس طرح یہ سب الفاظ یعنی اس طرح ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ درس چونکہ ہم نے صبح کیا تھا نا، تو جو درس میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی کہ یہ درس ہم نے پڑھا اور اس میں بھی یہ الفاظ آئے۔ اسی طرح تثنیہ کے الفاظ بہت سارے سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں بہت زیادہ، اور بھی دوسری جگہ پر بھی ہے، بہت سارے ہیں۔ تو ان سب کو ہم غور کریں گے تو ہمیں خوب اس کا پتہ چلے گا۔ تو یہ سب قرآن پاک کو ہم اس طرح سیکھیں گے، اس لیے اس کے لیے آپ حضرات تھوڑی قاعدے پہ توجہ دیں اور محنت کریں۔ تو یہ ماضی جو ہم نے پڑھی ہے، یہی ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ ماضی پڑھی ہے نا، ماضی کی ایک گردان پڑھی ہے، ایک گردان ہے، باقی اس سے پھر آگے جتنی مرضی گردانیں بناتے جائیں آپ، اسی سے آگے بنیں گے۔ اب آج ہم نے جو پڑھنا ہے ماضی ہی پڑھنا ہے، لیکن ماضی منفی۔ پہلے تھا فعلا، اس ایک مرد نے کیا، اب آئے گا اس ایک مرد نے نہیں کیا، منفی۔ اس میں ہم ایک لفظ صرف لگائیں گے، میم الف ما، باقی وہی ہے، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلا، فعلو، پہلے تھا فعلا، اس ایک مرد نے کیا، اب ہے ما فعلا، اس ایک مرد نے نہیں کیا، ما کا معنی نہیں۔ تو اب اس کے شروع میں ہم اس طرح میم الف ما لگا دیں گے، یا لام الف لا لگا دیں گے، لام کا معنی بھی نہیں، میم الف ما کا معنی۔ اب یہ مثالیں انہوں نے دی ہے، آگے گردان آئے گی۔ وما ظلمونا، ظلما، ظلمو، اسی سے ظلمہ کی گردان ہم جیسے فعلا ظلما، فعلا فعلا فعلو، اسی طرح ظلمہ ظلما، ان دو مردوں نے ظلم کیا، ظلمو، ان سب نے ظلم کیا۔ اور اگر اس کے شروع میں میم الف ما لگا دیں، ما ظلمو، تو ان سب نے ظلم نہیں کیا، یہ نفی ہوگی، نفی ہے، پہلے وہ مثبت تھی اب نفی ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کانا، کانا، کانو جمع، اس طرح کانا ماضی ہے، وما کانا، کانا تھا کہ ہے، اور وما کانا نہیں ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ اسی طرح لام کی مثال، ولا حرمنا من دونہ، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے بغیر، اس کے علاوہ، ولا حرمنا، حرم، حرما، حرمو، یہ مثبت ہے، اس کے شروع میں لا لگا دیں، لا حرما، لا حرما، لا حرمو، اور لا حرمنا جمع متکلم، ہم نے نہیں حرام کیا اس کے علاوہ۔ اور اسی طرح ہے سورہ قیامہ میں فلا صدق ولا صلی، صدق، صدق، صدقا، صدقو، اس طرح آگے گردان ہو۔ تو فلا صدقہ، انہوں نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ اب یہ دیکھیں یہ گردان ہے، ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، ما فعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ پہلے تھا فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اب ہے ما فعلا، صرف شروع میں ما لگے گا، لا یا ما لگے منفی بن جائے گا۔ تو ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، ما فعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے، ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے، ما فعلتما نہیں کیا تم دو مردوں نے، ما فعلتم نہیں کیا تم سب مردوں نے، ما فعلتو نہیں کیا میں نے، ما فعلنا نہیں کیا ہم نے۔ اسی طرح مونس کا ہے، ما فعلت نہیں کیا اسے ایک عورت نے، ما فعلتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، ما فعلنا، یہاں بھی نون الف نا آخر میں لکھا ہے، یہ غلطی ہے، یہ صرف نون پڑا ہوگا۔ ما فعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، ما فعلتی نہیں کیا تو ایک عورت نے، ما فعلتما نہیں کیا تم دو عورتوں نے، ما فعلتمنا نہیں کیا تم سب عورتوں نے، ما فعلتو نہیں کیا میں نے، ما فعلنا نہیں کیا ہم سب۔ یہ اس طرح گردان ہے اس کی، وہی ہے، بس اس کے شروع میں اب ما لگا دیں گے تو یہ ماضی منفی بن جائے گا۔
اب یہ 4 باب تھے، چاروں کی اب یہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے گردان دے دی، یعنی ضربہ سے ما ضربہ، نصرہ سے ما نصرہ، سمیع سے ما سمیع، فتح سے ما فتح۔ یہ شروع میں ما لگتے جائیں گے اور معنی نفی کا ہوتا جائے گا۔ پہلے مثبت تھا کیا، اب نہیں کیا۔ سمیع سنا، ما سمیع نہیں سنا۔ اسی طرح فتح کھولا، ما فتح نہیں کھولا۔ اس طرح ان گردانوں کی ترتیب ہوگی۔ اب جیسے سورہ بقرہ میں ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نفع کمایا ان کی تجارت نے، نفع دیا ان کی تجارت نے، یعنی جو منافق تھے، منافقوں کی مذمت بیان ہو رہی نا، کافر منافق ان کی، تو ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جو انہوں نے سودے بازی کی ہے ایمان کی، ایمان کے بدلے دنیا کا فائدہ تھوڑا سا لیا ہے، تو یہ سودے بازی ان کی فائدہ نہیں دے گی ان کو۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب یہ دونوں لائنوں میں میم الف ما نفی، رابحت، رابحت کون سا صیغہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رابحت گردان پیچھے صفحے پر لکھی، وہ کھول کے دیکھ لیں، رابحت کون سا صیغہ ہے؟ ماضی تو ہے، صیغہ کون سا ہے؟ وہ تو گردان ہے نا ماضی کی، تو گردان میں سے صیغہ کون سا ہے؟ جیسے مذکر کا ہوتا ہے، تثنیہ کا، جمع کا، واحد کون سا؟ نہیں، حاضر نہیں، حاضر کیسے ہو گیا؟ وہ تو تا یا تی ہو پھر آخر میں، یہ تو رابحت ہے۔ تثنیہ نہیں، تثنیہ تو 2 ہوتا ہے نا، سب جمع ہوتا ہے، جمع بھی نہیں تثنیہ بھی نہیں، ہے واحد۔ یہ میں بتا دیتا ہوں واحد ہے، لیکن ہے کون سا؟ نہیں، حاضر بھی نہیں ہے۔ چلو واحد غائب ہے، اب اور بتائیں، واحد غائب بتا دیا، اب آگے بتائیں کیا ہے؟ ابھی ایک اور آپشن رہتی ہے۔ ہاں، واحد غائب مونس ہے، تا ساکن ہے آخر میں، مونس کے آخر میں تا ساکن آتی، پیچھے گردان نکال کے دیکھیں، مونس کا جو پہلا صیغہ ہے واحد کا، واحد مونس غائب، یہ صیغہ جی۔ تو اب یہ ہے رابحہ، رابحہ سامیہ کے وزن پہ، سامیہ، رابحہ سامیہ، سمیہ، سمیہ، سمیو، اس طرح۔ تو مونس کا ہوگا سامیات، تو اس کے وزن پر یہ ہوگا، رابحہ تھا تو رابحت مونس، سامیات رابحت یہ مونس ہے۔ تو فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دی ان کی تجارت نے ان کو۔ اور آگے ہے کانا، کانا ماضی ہے، کانا، کانا، کانو، کنتا، کنتما، کنتم، کنتو، کننا، یہ مونس کی گردان۔ اور پھر مذکر کی، پھر مونس کی کانت، کانتا، کننا، اور کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، یہ مونس کی ہے۔ میں نے گردان اب کانے کی پڑھ دی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وما کانو، کانو کون سا صیغہ ہے؟ کون سا جمع؟ پورا نہیں بتایا۔ جمع مذکر غائب، مذکر بھی ہے، کانا، کانا، کانو، واو لگایا آخر میں، تو جمع مذکر غائب ہے۔ تو جمع ہے یعنی بہت سارے لوگ، جمع، اور مذکر ہے اور غائب ہے، تو اس کا معنی کریں گے وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ، سارے کے سارے منافق، نہ تھے وہ ہدایت یافتہ۔ اب یہ منفی ہے، اس طرح منفی صرف میم الف ما، وہی ماضی ہے، ماضی کے شروع میں ما لگا دیں بس وہ منفی بن جائے گا۔ وہی گردانیں ساری جو پیچھے گردانیں پڑھی ہیں وہی سیم ہے، صرف شروع میں آپ نے میم الف ما لگانا ہے، میم الف کا ما کا معنی نہیں، منفی بن جائے گی۔ اب جیسے یہاں پر انہوں نے مثالیں دی ہیں ماضی منفی کی،
فما وجدنا فیہا، وجدنا یہ ماضی ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ وجدنا، وجدا، وجدا، وجدو، وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتو، وجدنا، جمع متکلم۔ فما وجدنا فیہا، بس ہم نے اس میں نہیں پایا، اس بستی میں نہیں پایا، تو وجدنا ہم نے نہیں پایا۔ اور آگے ہے وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان۔ اب کوئی ساتھی غور کرے اس سب پہ، اس لفظ پہ، وما کفر سلیمان، اور اس پورے جملے کا ترجمہ کرنا ہے، سب آپ نے پڑھ لیا۔ سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، بس کوئی ساتھی جس کو اس کا ترجمہ آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ وما کفر سلیمان، جی جی، وما کا معنی، ما کا معنی نہیں، واو کا معنی اور کافرہ ماضی واحد غیر، وہ آگے فاعل اس کا آگیا سلیمان علیہ السلام۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ آگے ہے وما شہیدنا الا بما علمنا۔ اب یہاں پر دو صیغے ماضی کے ہیں، کون کون سے ہیں؟ کوئی ساتھی بتائے اس میں؟ ہاں، اور الا بما علمنا، علمنا بھی جمع متکلم اور شہیدنا بھی جمع متکلم، اور ان کے شروع میں ما لگ گیا تو نفی ہو گیا۔ اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر جو ہم نے جانا۔ اور اسی طرح آگے ہے وما اضلنا الا المجرمون، وما اضلنا، اضل، اضلا، اضلوا، وہ سب گمراہ ہوئے، اور اضلنا، اور نہیں، اور ہمیں تو نہیں گمراہ کر سکتا، وما اضلنا، اور نہیں ہم گمراہ ہوئے یا نہیں ہمیں پھسلے، نہیں ہم بھٹکے، الا المجرمون، مگر مجرم بھٹکے۔ وما قدر اللہ حق قدری، وما قدروا، قدروا، قدرا، قدرا، قدروا، کون سا صیغہ؟ جی، جمع مذکر غائب، ایسے تین چیزیں بتانی ہیں کہ واحد ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، اور یہ اس میں تین آپشن اس کی ہوتی ہیں، تینوں بتانی ہے کہ وما قدرو، قدرو جو ہے یہ ماضی ہے، اس کے شروع میں ما لگ گیا، یہ منفی ہو گیا، ما قدرو، نہیں قدر کی انہوں نے، وما ماتو، وما قتلوا، جی اس کا کوئی بتائے گا؟ ماتا مرنا، ماتا، ماتا، ماتو، وما ماتو، وما قتلوا، اور نہیں مارا انہوں نے اور نہ ہی قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی چڑھا دیا نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ماتو، نہ ہی تو انہوں نے مارا ہے، وما قتلوا، نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا۔ تو اسی طرح آگے ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، اب ہو ضمیر ساتھ اس کے آ گئی، اور نہیں قتل کیا ان سب نے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی دیا ان سب نے، یہودیوں نے، ہو اس عیسیٰ علیہ السلام کو، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی دی۔ اب قتلوا ماضی کے جمع مذکر غائب کا ہے، اس کے شروع میں ما لگ گیا تو یہ منفی ہو گیا، ماضی منفی ہے یہ۔ وما صلبوا، یہ بھی ماضی منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اسی طرح ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل، ضل، ضل کون سا صیغہ ہے؟ جی الف نہیں ہے، واحد مذکر غائب، ذلہ، ذلہ یذل، ذلہ، ذلہ، ذلو، ذلو وہ سب گمراہ ہو گئے، ذلہ وہ ایک گمراہ ہو گیا۔ یہاں ہے ما ذلہ، نہیں گمراہ ہوا، نہیں بھٹکا تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما غوا، اور نہ ہی وہ ادھر ادھر ہوئے۔ اسی طرح ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغا،
زاغا اس کے شروع میں ما لگا، یہ ماضی منفی ہے، اور نہیں آنکھ پھری، آنکھ چودی آئی۔ فلا صدق ولا صلی، یہ بھی پڑھ لیا۔ اور اسی طرح وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور نہیں بنایا ہم نے ان کے جسموں کو، یعنی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ کہ ہمیشہ رہیں، ایسا نہیں بنایا کہ ہمیشہ زندہ رہیں، ان کو موت نہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ انسانوں میں سے۔ تو وما جعلنا یہ لفظ ہے شروع میں، وما جعلنا، جعلا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتو، جعلنا، جمع متکلم۔ وما جعلنا، جعلنا کا معنی بنایا ہم نے، وما جعلنا نہیں بنایا ہم نے۔ اسی طرح دوسری میں بھی یہی ہے، وما جعلنا اصحاب النار۔ اور تیسری لائن میں ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل۔ اب ما جعلا، جعلا ہے، جعلا، جعلا، جعلو، جعلا واحد مذکر غیر، اور ما جعلا کون سی ماضی بن گئی؟ منفی، ماضی نفی بن گئی، ما جعلا شروع میں کہ نہیں بنایا، ما جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ جو جتنی ساری ہم نے بحث کی ہے اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ماضی جو آپ نے پڑھی تھی اس کے شروع میں ماں لگا دیں، ماضی منفی بن جاتی بس۔ بابا جو فضل الدین تھا یہاں پہ، میں اس کی کئی دفعہ مثال بھی دیتا ہوں، یہ ادھر ہی پیچھے رہتا تھا، مکان بیچ کے ہم بلاک چلے گئے، تو وہ بکھر کے علاقے کے تھے، وہ بالکل ان پڑھ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، انگوٹھا لگاتے تھے، ان کے شناختی کارڈ پہ بھی انگوٹھا لگا ہوا، بٹ صاحب کو شاید پتہ ہو۔ وہ یہاں پہ انہوں نے ناظرہ پڑھنے قاعدہ شروع کیا، نورانی قاعدہ، پہلے 2-3 دفعہ پڑھا، پھر قرآن پاک پڑھا۔ اب ایک آدمی ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، اتنا بالکل ان پڑھ ہے، چٹا۔ تو اس نے قاعدہ پڑھا، کتنی عمر میں؟ 70 سال کی عمر میں، 70 سال کی، اب تو ان کی میرے خیال 90 یا 100 سال کے قریب عمر ہے، بالکل اب چل نہیں سکتے، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، مریض ہیں، لیکن ان کی دیکھیں کہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا، اور کیسے پڑھا؟ جہاں دیکھیں وہ پڑھ رہے ہیں، جب دیکھیں نماز میں آتے ہیں قاعدہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس۔ مجھے دیکھا، مجھے پکڑ لیا، قاری صاحب یہ میرا سنو، تو سبق تو میرا سنو، پڑھنا بس انہوں نے اڑنا بچھنا باہر کہ بس میں نے پڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے خوب پڑھا محنت سے، پھر قرآن پاک پڑھا، پھر دوسری دفعہ پڑھا، پھر اس کے بعد بھی وہ پڑھتے ہی رہتے تھے، وہ پھر سناتے ہی رہتے تھے کسی نہ کسی کو، یہ نہیں کہ میں نے 2 دفعہ پڑھ لی بس پڑھ لی، پھر وہ سناتے رہتے تھے، یعنی اتنی انہوں نے اس پہ محنت کی کہ وہ قرآن پاک پڑھ گئے۔ تو یہ اس طرح تھوڑی محنت اس میں ہمیں کرنی پڑے گی، یہ زبان پہ الفاظ بولیں، یہ جو گردانے ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ۔ اب جیسے زاربا آپ نے دیکھو ڈھونڈ کے لائے ہیں نا آپ قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، فعلا، زاربا، قدرا، یہ سب قرآن پاک کے لفظ ہیں، ان کو آپ زبان پہ لائیں، پڑھیں ان کو، تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا بھی آئے گا۔ یہ الفاظ جب زبان پہ آئیں گے، بار بار کہیں گے تو انشاءاللہ یہ آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اب یہاں پر کہاں کہاں گناہ کرنا ہے اس میں؟ فی قلوبہم میں اور مرضن میں، ظن، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء اب یہاں پہ قالو انؤمن حمزہ ہے، اس میں جھٹکا لگانا ہے، نون کے بعد پھر حمزہ نو، نون پیش حمزہ نو، انو انو مینو انو مینو، اور آگے ہے آمن السفہاء۔ جب وقف کریں گے تو آخر میں سفہاء کے آخر میں حمزہ یہ نہیں پڑھیں گے تو وقف ہو جائے گا، اس طرح وقف کریں گے کما آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا مولا کریم تیری رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرما، آخرت میں ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ یہ محض تیری محبت میں، تیرے کلام کی محبت میں، یا مولا کریم یہاں جو یہ کلاس شروع کی گئی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کے اثرات مرتب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔